कैडेट कॉलेज वाना से तमाम तलबा असातिज़ा स्टाफ को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। फितनतुल ख्वारिज का हमला नाकाम, 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खारिजी को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। कॉलेज की इमारत में छुपे खारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जो मुसलसल अफगानिस्तान में किसी से हिदायत ले रहे थे। 1 लाख खारिजी से हासिल करदा मोबाइल फ़ोन वीडियो में चंद दहशतगर्दों को कैडेट कॉलेज के अंदर देखा जा सकता है। वीडियो ब्लॉक अफगान खारिज के फ़ोन से हासिल की गई। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में रहे। दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने में नाकामी पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी से मरकजी दरवाज़ा उड़ा दिया। कैडेट कॉलेज वाना के तलबा का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद। तलबा ने कहा कि पाक फौज ने हमारे लिए ये कैडेट कॉलेज बनाया ताकि हमें तालीम, अमन और तरक्की मिल सके। बुज़दिल दहशतगर्द चाहते हैं कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। तलबा और मकामी अफराद का कहना है पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके सैकड़ों तलबा की ज़िंदगियाँ बचाईं। तमाम तलबा महफूज हैं। कौमी सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हालिया दहशतगर्दी वाक़यात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकते हैं। अफगान तालिबान की मज़म्मत या अफसोस का इजहार सच्चाई का सबूत नहीं है। तालिबान से मुतालिक हम खुद को बेवकूफ़ न बनाएं कि वो अमन चाहते हैं। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज के खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 37 जख्मी। पेम्स अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर मुबशर के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 14 जख्मियों को हालत बेहतर होने पर वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की शिद्दत से पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया हमलावर बाजोर से आया था। पीर बधाई से बाइक पर जिला कचहरी पहुंचा। पुलिस राय के मुताबिक मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया, जिसके नादरा के डेटा से शिनाख्त की जा रही है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग, आज अदालती बाइकआउट का ऐलान। हमलावर इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जाना चाहता था। रास्ता न मिलने पर गेट पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कचहरी धमाके की जगह का दौरा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा आज के हमले बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक हैं, जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। इस हमले के बहुत से मैसेजेस हैं। दूसरे मुल्क से कोई मुलव्वस हुआ तो माफ़ नहीं किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद कोई गाड़ी ट्रैक के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाक श्रीलंका वनडे मैच के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने कहा वाना खुदकुश हमले में भी अफगानिस्तान मुलव्वस है। हमलावर अफगानिस्तान में किसी से मुसलसल राब्ते में थे। वो कॉलेज में लोगों को यकमाल बनाना चाहते थे। अफगानिस्तान में लोगों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही है। दहशतगर्दों को न रोका गया, हम उनका बंदोबस्त करेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:39 पर हुआ, जबकि अफगानिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट पर सुबह से ही बाज़गश्त सुनाई दी जाने लगी। अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए हैं। तालिबान के एक और एक्स अकाउंट खुरासानुल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके पर कहा गया कि ये इब्तिदा है। इस्लामाबाद और दिल्ली में होने वाले धमाके दोनों पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत है, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा है। कलअदम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान कलअदम TTP और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाक अफगान कशीदगी खात्मे के लिए दोस्त ममालिक की काविशों को सराहते हैं।
پاکستان کی مسلح افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے. ہم نے ہمیشہ استحکام اور دفاع وطن کے لیے عزم کا مظاہرہ کیا. دنیا کو دکھایا پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا. خواہش ہے دنیا کے تمام ممالک امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہوں. ہم حالت جنگ میں ہیں. اسلام آباد ضلع کچہری میں خودکش حملہ ویک اپ کال ہے. یہ صرف پاکستان فوج کی نہیں پورے پاکستان کی جنگ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پیغام میں کہا افغان طالبان اپنی سرزمین سے پاکستان نے دہشت گردی روک سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے. اس ماحول میں کابل کے حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات کی امید رکھنا بس ہوگا. پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کی الحمدللہ قوت رکھتا ہے. بھارتی میڈیا کی پاکستان مخالف مہم فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب. پاکستان کے خلاف نیا پروپیگنڈا. اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش. ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واضح ہوا گرفتار دہشت گرد بھارت کے اپنے شہری ہیں. لال قلعہ دھماکے کے بعد بھارتی پولیس کا پہلا موقف سلنڈر دھماکے کا تھا. بھارتی میڈیا نے چند گھنٹے میں بیانیہ بدل کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی. غیر ذمہ دار بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے 20 جعلی کہانیاں نشر کی. نئی دہلی میں کار سلنڈر دھماکے میں 13 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہوئے. دھماکہ لال قلعے کے قریب میٹرو اسٹیشن میں ہوا. سینٹ سے منظوری کے بعد 27ویں ترمیم قومی اسمبلی میں پیش. ووٹنگ نہ ہو سکی. قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل منظور کروا لیا جائے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا قیام بنیادی نقطہ ہے. اپوزیشن کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا. کہاں سے شروع کریں؟ کیا منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے شروع کر دیں؟ زوم ووٹوں کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھا دیا گیا. پارلیمان کے متفقہ فیصلوں کو تبدیل کیا جاتا رہا. دنیا بھر میں آئینی معاملات کی سماعت آئینی بینچ کرتا ہے. وزیر قانون کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی. ستائیسویں آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے. دنیا کے کس صدر کے پاس ایسا استثناء ہے؟ کیا صدر پیش ہو کر نہیں کہہ سکتے وہ بے گناہ ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا عوام کے سامنے جواب دہی ہی جمہوریت ہے. آئین مقدس ذمہ داری ہے جس سے بے ایمانی کی گئی. افسوس آج جمہوریت کے لیے 100 کا دن ہے. حکومت طاقت کے بل پر 27ویں ترمیم بلڈوز کی کوشش کریں گے. ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. 27ویں آئینی ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت 27ویں ترمیم منظور کرا لے گی. اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ جو ترمیم پارلیمنٹ کو کمزور کرے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. نصاب اور این ایف سی کی تبدیلی صوبائی اختیارات پر حملہ نہیں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ملک میں ایک تعلیمی نصاب لاگو کرنا ہوگا. مضبوط لوکل گورنمنٹ سے جمہوریت مضبوط ہوگی. مقامی حکومت کو بااختیار بنا کر ٹیکسیشن کا اختیار دینا چاہیے. 28ویں ترمیم جلد اس ایوان میں آئے گی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا آئینی ترمیم میں ایم کیو ایم کی تجویز کی حمایت کی گئی. پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہی نہیں. آرٹیکل 140 میں ترمیم جلد منظور ہوگی. کمیٹی میں ہمارا مسودہ زیر غور آیا. بعض جماعتوں نے اتفاق نہیں کیا. شازیہ مری نے کہا وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا اور تجاویز سے آگاہ کیا. پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا. پاکستان کا گلوبل وارمنگ میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی کا اثرات سے شدید مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا برازیل میں کوپ 30 سے خطاب. پاکستان پیویلین کا افتتاح کیا. مزید کہا 2025 میں پنجاب نے خوفناک سیلاب کا سامنا کیا. پہلی بار 3 دریا بکھر گئے. 27 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے. پنجاب حکومت نے 2.6 ملین افراد اور 2.1 ملین جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر کے تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن انجام دیا. سیلاب متاثرین کو تاریخی شفافیت کے ساتھ فوری ریلیف چیک فراہم کیے گئے. انہوں نے کہا کہ اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب نے قائدانہ کردار اپنانے کا فیصلہ کیا ہے.
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اہم اجلاس، ملک بھر میں ای کورٹس نظام کے لیے لاہ عمل تشکیل دیا گیا۔ عدالتی نظام کو زیادہ شفاف اور عوام دوست بنانے کے لیے مختلف امور کا جائزہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، عدلیہ کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن عوامی مفاد پر مبنی اصلاحی عمل ہے۔ اس کا مقصد شفافیت اور کارکردگی بہتر بنانا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس عمل میں شامل کیا جائے۔ اگر 2026 تک پاکستان کی تمام عدالتیں سولر انرجی پر منتقل کی جائیں گی۔ ای لائبریریز، خواتین سہولت مراکز، صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے بھی مکمل ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بعد جسٹس اطہر من اللہ کا بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا۔ سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی پھانسی، عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہے۔ ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں ہے، کھلی حقیقت ہے۔ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے، جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ نشانہ بازی میں مہارت فوجی تربیت کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 45ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینئر کامبیٹ کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل نے شرکاء کی عمدہ نشانہ بازی کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، عالمگیریت کی ملک اور مسلح افواج کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ملٹری کالج جہلم کے 100 سالہ تقریبات میں بھی شرکت، 100 سالہ یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا۔ ادارے کے کردار، نظم و ضبط اور حب الوطنی کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے یادگاری شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ جہلم آمد پر کور کمانڈر راولپنڈی اور آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ کراچی کی ہیوی ٹریفک، ایک اور موٹر سائیکل سوار کی جان لے گئی۔ نارتھ ناظم آباد میں ٹرک کی ٹکر سے فوڈ ڈیلیوری رائڈر دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق بائک سوار کو کار نے ٹکر ماری، نیچے گرا تو پیچھے سے آنے والے ٹرک نے کچل دیا۔ ٹرک ڈرائیور گرفتار، کار سوار فرار ہو گیا۔ کراچی میں رات گئے ٹارگٹ کلنگ کی واردات، عزیز آباد بلاک 3 میں موبائل شاپ پر فائرنگ سے ایک شخص قتل۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق 3 موٹر سائیکل سوار حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ ابتدائی طور پر ٹارگٹ کلنگ لگتی ہے۔ کنڈیارو میں پولیس چوکی ٹیل نہر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈیوٹی پر مامور 2 اہلکار جاں بحق، ملزم فرار۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیاں نامنظور، امریکی وفاقی جج مارک وولف احتجاجاً مستعفی۔ اخبار میں آرٹیکل لکھا، ٹرمپ قانون کو سیاسی انتقام اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عدلیہ جمہوریت کے تحفظ کی علامت ہے، مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ صدر ٹرمپ اپنے قریبی حلقے، دوستوں اور مالی معاونین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا قانون کی بالادستی پر حملہ تشویشناک ہے۔ 78 سالہ مارک وولف کو 1985 میں صدر ریگن نے وفاقی جج مقرر کیا تھا۔ ترکی نے جوا اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے 1000 سے زائد فٹ بالرز کو معطل کر دیا۔ ترکش فٹ بال فیڈریشن کے مطابق پروفیشنل فٹ بال بورڈ ڈسپلنری کمیٹی کی نشاندہی پر 1024 فٹ بالرز کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ معطل کیے گئے 27 فٹ بالرز کا تعلق ٹاپ ڈویژن کلب سے ہے۔ ترکش فٹ بال فیڈریشن کے مطابق اس سرکاری ادارے نے انکشاف کیا تھا کہ ملک کے 571 ریفریز میں سے 371 کے جوئے کی کمپنیوں میں اکاؤنٹس موجود ہیں۔ 152 ریفریز نے فٹ بال میچز پر شرطیں لگائیں۔